بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی پاکستان کے منصوبہ عمل 1990 میں کارکنوں اور عوام کی تربیت کے لیے آڈیو کیسٹس کا ایک سیٹ ہر مقام پر حلقے کی سطح تک فراہم کرنے کا طے کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد نے خرم مراد نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی تربیتی موضوعات پر تقریروں سے 7 منتخب تقاریر کا ایک سیٹ تجویز کیا ہے۔ خرم مراد مرکز کی منصوبہ بندی اور تربیتی کمیٹیوں کے بھی سربراہ ہیں۔ تزکیہ نفس کے موضوع پر ادارہ سمع و بصر جو 7 کیسٹس آپ کو فراہم کر رہا ہے، ان کے عنوانات اور ترتیب یہ ہے: تزکیہ نفس بنیادیں، تزکیہ نفس طریقے، تعلق باللہ عملی تقاضے حصہ اول، تعلق باللہ عملی تقاضے حصہ دوم، دنیا و آخرت، راہ و منزل جہاد و جنت، تحریک کیا اور کیوں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان سے بھرپور استفادہ کریں گے اور اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں تک بھی انہیں پہنچانے کا اہتمام کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ مناسب ہوگا کہ انہیں ایک خاص پروگرام کے تحت سنا جائے، 10 دن تک روزانہ یا 10 ہفتوں کا پروگرام بنا کر۔ پروگرام انفرادی بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی بھی، احباب کے ساتھ یا اہل خانہ کے ساتھ، جس طرح سہولت و افادیت محسوس ہو۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ سبق پڑھنے والے طالب علم بن کر کاغذ قلم ہاتھ میں لے کر سنا جائے، کہ سننا صرف سننا ہو کر نہ رہ جائے بلکہ بعد کی زندگی میں بھی اس کی جھلک آئے۔ آئیے انہیں سنیں، اپنی زندگی سنواریں، ایمان و جہاد کے راستوں پر چلیں اور جنت کی منزل تک پہنچیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو، ممکن ہے اس بات کو رسمی سمجھا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ تذکیر یعنی یاد دلانا یہ تربیت اور تزکیے کے بڑے اہم اصولوں میں سے ہے۔ بلکہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو کہا ہی ذکر ہے، اور ذکر کے معنی یاد دلانے کے لیے۔ اس لیے یہ بات یاد دلانا بڑا ضروری ہے کہ اس پورے پروگرام میں اگر آپ کی نیت خالص رہے گی تو اللہ کے رضا کے حصول کی، تو الفاظ کے جو بھی دھارے آپ کے ذہن سے اور دل سے ٹکرائیں اور نکل جائیں یا محو ہو جائیں یا ٹھہر جائیں اور ذخیرہ بن جائے، لیکن آپ کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری برکت جو ہے وہ حسن نیت میں رکھی ہے۔ یہ ایک عمل سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، جیسا بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو اصل دلچسپی اس بات سے ہے وہ آپ کی نیت اور ارادے سے۔ اس لیے اپنی نیت کو غیر شعوری طور پر بھی دل میں بھی خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، وقت بھی آپ نے دیا ہے، یہاں پر آپ جمع بھی ہوئے ہیں، اور یہ خسارے کا سودا ہوگا کہ آپ اتنی محنت کر کے اتنا وقت دے کر اور یہاں سے ناکام لوٹیں اس معاملے میں کہ آپ اللہ کو خوش کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ تقریریں سننا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل۔ خلوص نیت سے کام کیا جائے تو چھوٹے کاموں کے اندر بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی اخلاص سے اختیار کر لے تو اس کو تھوڑا عمل بھی کافی ہوتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال وہ ہے کہ جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ 2 آدمی تھے اور چند پتھر تھے اور ایک آب و گیا وادی تھی، اور کون کہہ سکتا تھا کہ اس کو یہ قبولیت اور یہ مرکزیت حاصل ہوگی کہ 4000 سال سے وہ ساری دنیا کے لیے ہدایت اور اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی بندگی کرنے کا مرکز بن جائے گا۔
تو بظاہر اگرچہ بیج بہت تھوڑا ہو، لیکن اگر اس بیج میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کا خالص جذبہ اور نیت ہو تو اس کے اندر بہت برکت ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کی وصیت اور نصیحت اور تذکیر بار بار کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر بھی اور اپنی پوری زندگی میں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ساری تزکیہ اور تربیتی کوششیں بیکار ہیں اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ یہ بات بہت معروف ہے، شاید کہنے کی ضرورت نہ ہو، لیکن کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تعلق باللہ کے بارے میں تو سب کچھ سیکھ لیں لیکن تعلق باللہ نہ سیکھ سکیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو سماع و اطاعت کے سارے اصول معلوم ہوں، ان پر ہم فصیح و بلیغ تقریر کر سکیں لیکن سماع و اطاعت کرنا ہم کو نہ آئے۔ یہ بہت عام مسائل ہیں کہ جو جماعتی زندگیوں کے اندر پیش آتے ہیں، اس لیے آپ اس میں سے جیسے جیسے سنتے جائیں اور چیزیں آپ کے سامنے آئیں، اور بعد میں اگر 10 باتیں بتائی گئی ہیں تو اگر آپ اس میں سے ایک بات کے بارے میں بھی عزم کر لیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس کو اپنے عمل کا جزء بنائیں گے اور اس کو مستقل پابندی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد پھر فی الحقیقت اس کے اثرات آپ کی زندگی کے اوپر پڑنا شروع ہوں گے۔ ساری باتیں ظاہر ہے کہ آپ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سب پر نہ آپ عمل کر سکیں گے نہ آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ کچھ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنیں گی، کچھ سے آپ کے جذبات متحرک ہوں گے، کچھ سے آپ کے عزائم میں بلندی اور شگفتگی پیدا ہوگی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ جو آپ یہاں سے ایسی لے کر واپس لوٹیں کہ جو آپ کے عمل کا جز بن سکیں۔ یہ ابتدائی باتیں کہنا ضروری تھی اور اس کے بعد پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موضوع ہے تزکیہ اور دعوت کی بنیادیں۔ بنیادیں بتانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ تزکیے کا عمل بڑا ہمگیر عمل ہے اور ایک مسلسل عمل ہے۔ اس کی نوعیتیں مختلف ہیں، افراد مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ پر ایک مختلف چیز ہے۔ اس کی ساری تفصیلات کو یاد رکھنا اور پھر اس کو دھیان میں رکھنا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا مشکل کام ہے، لیکن اگر ہمارے علم میں وہ چند بنیادیں ہیں جو مختصر طور پہ ہم کو یاد رہیں اور جو رہنما اصولوں کا کام دیں تو یہ کام نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ اور انسان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ بہت وسیع و عریض باتوں میں سے اس کو کچھ ایسا خلاصہ مل سکے کہ جس خلاصے کو وہ آسانی کے ساتھ پکڑ لے۔ جیسا کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ سارے دین کے مطالبات تو اب بہت لمبے چوڑے ہو گئے ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ جو میں پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ واستقم بہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے اوپر جم جاؤ۔ اگر بنیادیں معلوم ہوں، سرچشمے معلوم ہوں، جس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ڈوری کا سرا آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ ڈوری کا سرا ہاتھ میں نہ ہو تو گرا پر گرا پڑ سکتی ہے اور سلجھنے میں نہیں آئے گی، لیکن ڈوری کا سرا ہاتھ میں ہو تو جہاں گرا پڑے آپ دوبارہ ڈوری کے سرے سے شروع کر دیں تو گرا کھلتی چلی جائے گی۔ اسی طرح پھر کوششوں کا رخ صحیح سمت میں رہے گا اور صحیح طور پہ کام بھی ہوگا، اور اگر آپ کی نظر میں یہ بنیادیں ہمیشہ رہیں گی تو آپ کی کوششیں برابر ہوں گی۔ اور چونکہ آپ کا کام اپنی تربیت بھی کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے پروگرام اور منصوبے بناتے ہوئے اور پھر ان کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیشہ آپ کے سامنے یہ بنیادیں جو ہیں واضح اور صاف رہیں۔
یہ سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو کہ میں نے تزکیہ اور دعوت دونوں کو ایک جگہ کیوں جمع کر دیا؟ اس لیے کہ اب ان دونوں کی تفریق ہمارے ذہن میں خاصی راسخ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ دونوں دراصل ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں۔ دعوت میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان دعوت کو قبول کرے اور بہتر انسان بنے اور اس کے ساتھ آئے، یہ تزکیے کا عمل ہے۔ اور تزکیے میں بھی زیادہ سے زیادہ جو کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں، جیسے میں یہاں پر کام کر رہا ہوں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ عمل تو عمل کرنے والے کا ہی کام ہے کہ جو وہ کرنا چاہے گا تو کرے گا اور نہیں کرنا چاہے گا تو کوئی اس کی جگہ عمل کر نہیں سکتا۔ تو برائی اور بھلائی سب کا منبع جو ہے وہ دعوت ہے۔ شیطان کا بھی ہمارے اوپر کوئی بس نہیں ہے کہ وہ ہم سے کوئی کام برا کرا دے، اس کا اختیار بھی بس دعوت تک محدود ہے۔ قرآن مجید میں بیانی ہوا ہے کہ قیامت کے روز وہ کھڑا ہو کر کہے کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے الزام مت دو بلکہ اپنے آپ کو الزام دو، انی دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو دعوت دی، تم نے میری دعوت قبول کر دی۔ تو دراصل دونوں جو ہیں ایک ہی چیز ہیں اور ایک ہی کام کے دو پہلو ہیں۔ تزکیے کا کام دراصل دعوت کا کام ہے اور دعوت کا ماحصل یہ ہے کہ جو لوگ ہماری بات سنیں ان کا تزکیہ ہو۔ اسی لیے انبیاء کرام کے فرائض کو جب سمیٹا گیا تو انہی باتوں کے اندر سمیٹا گیا کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ اور دعوت کی جو بنیادیں ہیں ان میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس سارے عمل کا جو چشمہ ہے، اس کا جو محل ہے اور اس کے جو بنیاد ہے وہ انسان کا قلب، اس کا دل ہے، اور اس کے اچھے ہونے یا برے ہونے کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ وہ کیا سنتا ہے اور کیا کرتا ہے بظاہر، بلکہ اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے دل کی کیفیت اور حالت کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ارشاد میں بہت واضح طور پہ بیان کی ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اچھی طرح سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جو اگر سدھر جائے تو سارا کا سارا انسان سدھر جاتا ہے، اور جو اگر بگڑ جائے تو سارا کا سارا انسان جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا ظاہر ہے کہ وہ لوتھڑا نہیں ہے کہ جو جسم کے اندر خون پمپ کرتا ہے اور جسم کے گوشے گوشے تک پہنچاتا ہے، بلکہ قلب کے معنی دراصل انسانی شخصیت کے اس مرکز کے ہیں جہاں اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کے ارادے، اس کے عزائم، اس کی پسند، اس کی ناپسند، اس کے محرکات، اس کے جذبات، یہ سارے کے سارے جہاں سے نکلتے ہیں، امنڈتے ہیں اور جہاں مسکن بناتے ہیں، اس کا نام ہے قلب۔ اور ان معنوں میں دراصل یہی انسان کی پوری شخصیت ہے، ظاہر جسم نہیں ہے بلکہ اس کی اندرونی شخصیت ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے انر پرسن کی۔ ایک آؤٹر پرسن ہے جو ہمارا جسم ہے، آپ کا جسم ہے جو دکھائی دیتا ہے، جو خاک میں ملنے والا ہے، اور ایک انر پرسن ہے کہ جو اندر سے حکومت کرتا ہے اور جس کے کہنے پر دراصل ساری زندگی کا رخ متعین ہوتا ہے اور زندگی آگے بڑھتی ہے۔ یہ دراصل قلب کی اصطلاح خود قرآن کی اصطلاح ہے، اور قرآن نے اس کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ کیوں یہ پوری انسانی شخصیت کا مرکز جو ہے یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی حیثیت بنیاد کی ہے۔ اس کی اہمیت کے مختلف پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر کامیابی اور نجات کا وعدہ فرمایا ہے وہ اعمال سے پہلے قلب ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی،
اور وہی شخص نجات پائے گا کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور میں آ سکے۔ سلیم کے معنی ہیں ایسا قلب جو سالم ہو، جو یکجان ہو، جس کے اندر کوئی شگاف نہ ہو اور جو صحت مند ہو۔ جو یہ لے کر آئے گا وہ اللہ کی طرف سے اس کے عذاب سے نجات پائے گا۔ جہاں جنت کا وعدہ فرمایا تو وہاں بھی یہ کہا گیا کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اس کا وعدہ اس سے ہے کہ جو بار بار اللہ کی طرف لوٹتا ہو، جو اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہو، جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا ہو، اور جو ایک رجوع کرنے والا دل لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو۔ ان ساری صفات میں آپ کو کہیں ظاہری اعمال کی صفات نہیں ملیں گی، بلکہ خواہ حفاظت کرنا ہو یا بار بار لوٹنا ہو یا خشیت ہو یا انابت ہو، یہ سب کے سب قلب کے کام ہیں اور اسی پر نجات کا انحصار ہے۔ چنانچہ جہاں بھی آپ قرآن دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اسی پر مواخذہ بھی ہے اور اسی پر اجر بھی ہے۔ یہاں تک یہ جگہ یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ لفظ قسمیں کھاتے ہیں تو لفظ چیز پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اس چیز پر پکڑتا ہے جو دراصل تمہارے دل کی کمائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کے لیے بھی اصل مسکن دل کو قرار دیا ہے، ظاہری اعمال کو نہیں۔ اور فرمایا گیا ہے کہ جس دل میں ایمان جگہ بنا لے، تقوی جگہ بنا لے، دراصل وہی ایمان و تقوی قابل اعتبار ہے، اور ورنہ اس کے مظاہر زندگی کے اندر جتنے بھی نظر آئیں وہ قابل اعتبار نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، اعمال اختیار کر لی۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ دراصل تو ایمان وہ ہے جس کو کہ ہم تمہیں محبوب بنا دیں اور جس کو ہم تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیں۔ اور تقوی کے لیے بھی فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پک سکتے ہیں، دراصل ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ تقوی آزمائشوں کے بعد راسخ ہو چکا ہے۔ تو حضور کا بڑا مشہور ارشاد ہے جس میں آپ نے 3 دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، اور یہی دراصل ایمان اور تقوی کا مسکن ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ سارے امراض کی جڑ جو ہے وہ بھی دل ہے۔ ہم ظاہری اعمال کو دیکھ کر گھبراتے بھی ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں اور ان سے نفرت بھی کرتے ہیں، اصلاح کی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس ساری گروہوں کی جو ڈوری ہے اس کا سرا جو ہے وہ دل کے اندر ہے۔ فی قلوبہم مرض، جتنے بھی نفاق کے اعمال ہیں تو اس کی جو جڑ ہے وہ ان کے دلوں کے اندر مرض کی موجودگی ہے۔ اگر آدمی سوچنے سمجھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دماغ سے عاری ہوتا ہے یا اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یا اس کے کان سننے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آدمی دیکھتا رہتا ہے، لیکن دلوں کے اندر، سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ جو ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سب سے بڑھ کر اس بات کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کجی سے اور ٹیڑھا ہونے سے اور خراب ہونے سے بچائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو کج ہونے سے، ٹیڑھا ہونے سے بچا، اس کے بعد کہ وہ ہدایت کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ اعمال بے حقیقت اور بے معنی ہیں، اور جیسا ہمارے بہت سارے صوفیہ اور بزرگ حضرات نے کہا ہے کہ نماز سے کیا ہوتا ہے اور زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ آدمی کا دل۔ اور پھر کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم صرف فرد کی اصلاح کریں اور نظام کی اصلاح کی کوشش چھوڑ دیں؟ یہ تو بڑے بنیادی اہم سوال ہیں کہ جو ہمارے اسلام میں بھی اور دنیا کی ساری
تحریکوں اور اجتماعیات کی بحثوں کے اندر بہت بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ عمل اور دل ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اور عمل کا اثر دل کے اوپر پڑتا ہے، اور دل کے اندر جو بیج پیدا ہو اس کے برغبار عمل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس میں اول اور بعد، اہم اور غیر اہم کی بحث جو ہے وہ اسلام کی نظر میں بالکل فضول اور بیکار بحث ہے۔ اس تفریق کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے کہ یہ زیادہ اہم چیز ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہم کو ان احادیث سے ملتی ہیں جن میں کہ ان دونوں کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ وہ اعمال کا اثر جو ہے اس کی اندر کی شخصیت سے، وہ استغفار کرتا ہے داغ دھل جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، اور نہیں کرتا تو داغ جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے پورے دلوں کے اوپر اس کا زنگ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، مثلا چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے باہر معلق ہو جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر ایمان دوبارہ واپس آتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا وقت یہاں پر نہیں ہے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا اور قلب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ان دونوں کو الگ کر کے آدمی نہیں سوچ سکتا کہ عمل کی کیا حیثیت ہے، اصل چیز تو دل ہے۔ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دل کی فکر کیے بغیر صرف عمل کی فکر جو ہے وہ کبھی برابر نہیں ہوگی، اور ساری کوششوں کے اندر جب تک ہم اس کو مرکزی حیثیت نہیں دیں گے، آغاز بھی اس سے نہیں کریں گے اور مسلسل اس کو نگاہ میں نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم اپنی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کی جو کوششیں کریں گے وہ بہت زیادہ برابر نہیں ہوں گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فرد اور نظام کی اصلاح کا کیا تعلق ہے؟ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم افراد کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو نظام جو ہے وہ لازماً بدل جائے گا؟ تو اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن نے تو دلوں کی سختی کا جو سب سے بڑا سبب بتایا ہے وہ نقض میثاق ہے، اللہ سے عہد کی نافرمانی۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، ان کے اللہ سے اپنی عہد شکنی کے بدلے ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ تو دراصل یہ جو نظام بدلنے کا کام ہے یہی اللہ سے عہد کی تکمیل ہے، اسی کا میثاق ہے امت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہی اس کا مشن ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھے کہ اس سے لاپرواہی برت کے اور صرف افراد کے تزکیے سے ان کے دل نرم پڑ جائیں گے اور وہ اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ نظام بدل جائے تو یہ غلط فہمی ہے۔ یہاں پر وہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آئی تھی، انہوں نے ایک عرصے تک اپنے ساتھیوں کو تہجد اور ذکر اور اذکار کے ذریعے تربیت دی، اور اس کے بعد جب انہوں نے جہاد کی نیت کی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اب تم گھوڑوں کی مالش کرو، تلوار چلانا سیکھو، ورزش کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ جو نور پہلے ہم محسوس کرتے تھے اب وہ نور نہیں پایا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ سارا تو اسی مقصد کے لیے تھا کہ جہاد کیا جائے۔ تو یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ صبر و جہاد کی جو بھٹی سلگائی جاتی ہے اس کا مقصد بھی دراصل اندر کے آدمی کی آزمائش ہے، اور اس کے دل کی آزمائش اور اس کی صفائی اور اس کی پاکیزگی اور اس کی تعمیر ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے اندر ہے اس کو آزمائے اور تمہارے دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا کام کرے۔ زندہ دل زندگی کی علامت ہے اور مردہ دل موت کی علامت ہے، خواہ انسان کا جسم کسی حیثیت میں اور کسی کیفیت کے اندر بھی ہے۔ اسی لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ کوششوں کے اندر فروعیات اور جزیات سے زیادہ
زور اس بات کے اوپر ہو کہ وہ اصولی چیزیں جن سے دل کو زندگی ملتی ہے اور دل کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے اور دل کی قوت و صلاحیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اس کی استعداد بڑھتی ہے، اس کی فکر ہم پہلے کریں، اور جب وہ ہو جائے گا تو باقی چیزیں خود بخود حاصل ہوں گی۔ عام طور سے جماعتوں اور تحریکوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا کام شروع کرتی ہیں تو ان کا زور بنیادی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، اور جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو بنیادی چیزیں زبان پر تو رہ جاتی ہیں، لیکن فروعیات و جزیات کا اہتمام بڑھتا جاتا ہے۔ فروعیات اور جزیات ضروری ہیں، لیکن اصل میں توجہ اور کوشش اور سعی ہمیشہ اسی چیز کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے کہ جو انسان کی پوری شخصیت کا مرکز ہے، یعنی دل، اس کی زندگی اور اس کی صحت اور اس کی تندرستی اور اس کی قوت کا بندوبست کیا جائے اور اسی کے لیے زیادہ کوششیں صرف ہیں۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ جب تک انسان کا ارادہ اور عزم نہ ہو اس وقت تک وہ کوئی بڑا کام تربیت و تزکیے کا ہو یا دعوت کا وہ نہیں کر سکتا۔ ارادے کی تعریف کیا ہے اور یہ لفظ میں نے کہاں سے دیا ہے؟ ارادے کی تعریف دراصل یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنا مطلوب اور مقصود بنانے کا فیصلہ کرنا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا بھی فیصلہ کرنا، اس کے اوپر دل کا جم جانا، یہ ارادہ ہے، اور جب یہ ارادہ پختہ ہو جائے تو یہ ارادہ عزم ہے۔ اور انسان کی ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اس کا بھولنا، اس کی غفلت، اور دوسری اس کے ارادے کی کمزوری۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس وقت واضح کر دیں جب اس نے تخلیق آدم کا قصہ بیان کیا۔ فرمایا کہ ہم نے آدم کو ایک عہد سپرد کیا، ایک ذمہ داری سپرد کی، فنسیا، لیکن آدم بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے ان کے اندر ارادے کی پختگی اور مضبوطی نہیں پائی۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنا بھی جائزہ لے کر دیکھ لیں، اپنے ساتھیوں کا بھی، کہ یہی دو روگ ہیں، دو بیماریاں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ معلوم ہم کو سب کچھ ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم کو یاد نہیں رہتا۔ خواہشات سب دل کے اندر موجود ہیں، لیکن خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جس عزم کی ضرورت ہے وہ عزم مفقود ہے اور پایا نہیں جاتا۔ اور جب تک ان دونوں کی مضبوطی کی فکر نہ کی جائے، ارادے اور عزم کی، اس وقت تک تقریریں اور گفتگویں جو ہیں وہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور یہ الفاظ کے چند الفاظ کے ایک فارمولے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے جس کو آدمی بے سوچے سمجھے دوہرا لیتا ہے، لیکن ارادے کا لفظ خود قرآن مجید نے اختیار کیا ہے اور جگہ جگہ کیا ہے۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جس نے آخرت کا ارادہ کیا، یعنی آخرت کو اپنی منزل مقصود ٹھہرایا اور اسی کو لیے کوشش کا فیصلہ کر لیا اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو منزل بنانے کے لیے ارادے کا لفظ استعمال کیا، اور یہ ارادے کا لفظ دراصل اسی پختہ فیصلے کا نام۔ اگر یہ ارادہ اور عزم نہ ہو تو تزکیے اور دعوت اور تحریک کی راہ میں جو موانعات ہیں اور مشکلات ہیں اور رکاوٹیں ہیں، تو جو مسلسل عمل کی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، ان کو مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور مسلسل عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ اب اس میں جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ارادے اور خواہش کے اندر بڑا فرق ہے۔ ہم عام طور سے خواہش کو ارادے کا درجہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خواہش جو ہے وہ کافی ہے، حالانکہ خواہش اور تمنا اور ارادے کے اندر بڑا فرق ہے۔ اور جو بار بار آپ لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا تھا، میری بڑی خواہش تھی کہ یہ ہو جائے، اور میں نے بہت ارادہ کیا لیکن ہو نہیں سکا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی ارادہ ہو نہ ہو سکے، لیکن بالعموم انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے
کہ وہ صرف اپنی ایک خواہش کو، دل کے اندر پیدا ہونے والے خیال کو ارادہ سمجھ لیتے، حالانکہ ارادے کا لفظ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور وسیع لفظ ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ اس میں باقاعدہ شعوری فیصلہ کسی چیز کو حاصل کرنے کا یہ ارادے اور عزم کے اندر شامل ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں صبر اور تقوی اور معاف کرنا اور ایسی بڑی بڑی صفات کو عزائم سے تعبیر کیا، جن کے لیے بڑی ہمت کی اور بڑی پختگی کی اور بڑی استعداد اور قوت کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کی نگاہ میں رہے کہ ہمارے صوفیہ حضرات نے، جنہوں نے تزکیے کو ہی اپنا موضوع بنایا ہے، انہوں نے بھی اپنی اصطلاحات میں اسی ارادے کے لفظ کو استعمال کر کے اس سے مرید کا لفظ وضع کیا ہے۔ اور مرید کے معنی دراصل پیرو کے نہیں ہے، بلکہ مرید کے معنی یہ ہیں کہ جو اس راستے پر چلنے کا مصمم ارادہ کر کے اور آ جائے اور ان کے پیچھے چلے۔ تو ارادے کا لفظ قرآن مجید سے ہی ماخوذ ہے، اور ارادے کے معنی دراصل اگر آپ انگریزی میں سمجھنا چاہیں تو ول پاور سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ول، ڈٹرمنیشن کسی چیز کے لیے، یہ جو ہے یہ ارادہ ہے۔ ارادے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ جب آدمی کسی چیز کا ارادہ کرے تو یہ فیصلہ بھی کرے کہ یہ ارادہ عملی جامہ کس طرح پہنے گا۔ اگر آدمی ارادہ کرتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ عملی جامہ کس طرح پہنے گا، اس کا معنی ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی، اور پھر اس ارادے کی حیثیت صرف ایک خواہش کی ہو کر رہ جائے۔ یہ تو ممکن ہے کہ وہ عملی جامہ نہ پہنا سکے، اس لیے کہ انسان کے عزائم ارادے کمزور ہوتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی اس بات پر غور ہی نہ کرے اور سوچے ہی نہ، اور اس کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ ارادہ عملی جامہ کیسے پہنے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ سنجیدہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک خواہش کو ارادے کا درجہ دے رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ اجتماعی فیصلے، خواہ وہ شورا کے ہوں یا اجتماعات کے ہوں، اس میں فیصلے ہوتے ہیں لیکن یہ طے نہیں ہوتا کہ فیصلہ عملی جامہ کیسے پہنے گا، ان کی حیثیت بھی خواہشات سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتی، اور وہ جیسا آپ دیکھیں گے ہمیشہ پھر فائلوں کی زینت بنے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی خواہشات بھی اس کے دل کی زینت بنی رہ جاتی ہیں، وہ عمل کی دنیا کے اندر ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ ارادہ اور عزم ہو تو اس کے ساتھ پھر انتظار، آج نہیں کل کریں گے، جس کو قرآن نے تربص کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ نتائج کا انتظار، اچھا دیکھیں کیسا ہوتا ہے، اچھا ہوگا تو ساتھ دیں گے اور برا ہوگا تو نہیں ساتھ دیں گے۔ ریب، شک اور شبہ کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ساری بیماریاں جو ہیں، جو نفاق کی بیماریاں ہیں، یہ ارادے اور عزم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ارادے کے اندر اپنے منزل، گول، مقصد کا شعور، اس کے لیے فیصلہ اور اس پر دل کا جم جانا، یہ چیز شامل ہے۔ تیسری بنیاد جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ عمل کے لیے کوشش ہے، جس کو قرآن نے سعی کے لفظ سے تعبیر کیا۔ سعی کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس کو آپ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں، اور یہ کوشش یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو فی الواقع مطلوب ہے۔ کوشش کے اندر دو باتیں شامل ہیں، اور دونوں باتیں اگرچہ بظاہر ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں، لیکن دونوں مل کر ہی اس کوشش کے عمل کو صحیح معیار کے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس چیز کے مطابق جو کوشش کرنے کا حق ہے وہ اس کی کوشش کرے۔ مثلا اللہ کی راہ میں جہاد کا ارادہ کیا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ اپنی کوشش کو اوپر لے جانے کی کوشش کرے۔ آخرت کا ارادہ کیا ہے تو من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیہا، جس نے اس کے لیے کوشش کی جیسی کہ اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے تو پھر اس کی کوشش مقبول ہوگی۔ یہ نہیں کہ کوشش میں وہ کامیاب کتنا ہوا، اس پر کوئی انحصار نہیں، بلکہ کوشش کی جیسی کہ کوشش کی جانی چاہیے۔ تو مطلوب کے لحاظ سے کوشش کو ڈھالنا یہ کوشش کو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ آدمی مایوسی سے بچے
کہ وہ وہی کر سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی. فاتقوا اللہ ما استطعتم. یہ بھی فرمایا کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے تقویٰ کرو جیسا کہ تقویٰ کرنے کا حق ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جیسا میں نے کہا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے، اور اس سے آپ اپنے بارے میں بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی صحیح پالیسی اور اصول وضع کر سکیں گے کہ صحیح کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے کہ نتیجہ لازماً حاصل ہو، معیار مطلوب تک آپ یقیناً پہنچیں اور آپ کا عمل لازماً پائے تکمیل تک پہنچے. صحیح کے معنی یہ ہے کہ ارادہ مضبوط ہو، عمل کا اہتمام ہو، عمل کی کوشش ہو، اور اس کے بعد آپ کا کام جو ہے وہ کم سے کم آخرت کے نتائج کی حد تک ختم ہو گیا. اس میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، بلکہ بعض دفعہ کوشش کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی سب سے آگے بڑھ کر کام سنبھالے اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگا دے. ایک سبق جو مجھے بہت شروع میں ملا اور جس کو میں نے ہمیشہ یاد رکھا، جب میں بہت چھوٹا تھا تو ایک اردو کی کتاب میں نظم تھی بارش کا پہلا قطرہ، اور اس کے اندر نقشہ کھینچا تھا شاعر نے بہت تفصیل کے ساتھ کہ دھرتی زمین پیاسی ہے اور جانور پیاسے ہیں اور مہینوں سے بارش نہیں ہوئی ہے، کنویں خشک ہو چکے ہیں، نہریں خشک ہیں، اور آسمان پر گھنگا گھور گھٹا چھائی ہوئی اور کروڑوں ٹن پانی جو ہے تو فضا کے اندر تیر رہا ہے. پانی کا ہر قطرہ یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اتنی سارے جانور، اتنے سارے انسان، اتنی ساری زمین، اتنی ساری کھیتیاں اور زراعت ہیں، میرے اکیلے کی بس کی یہ بات نہیں ہے کہ میں سب کو سیراب کر سکتا. چنانچہ بارش نہیں ہوتی، پر اچانک ایک قطرہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا کام تو یہ ہے کہ جتنی میری استطاعت ہے میں اس حد تک اپنا فرض ادا کروں. چنانچہ وہ کود پڑتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں بارش ایسے ہی ہوتی ہے کہ پہلے ایک قطرہ گرتا ہے اور پھر اس کے پیچھے قطروں کا تار بن جاتا ہے. چنانچہ قطروں کا تار بن گیا اور ساری زمین جو ہے وہ سیراب ہو گئی. تو یہ کوشش میں یاد رکھنے کی چیز ہے کہ دراصل اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا بس یہ کوشش کا معیار ہے، اور اس کے بعد پھر نتیجہ اور تکمیل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. دوسری بات یہ ہے کہ مشکلات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوشش کے اندر. اور اس کا بھی ہے، کہیں میں نے ایک حکایت پڑھی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی. کسی شخص سے خواب میں کہا گیا کہ صبح تم گھر سے نکلنا اور جو تم کو سب سے پہلی چیز نظر آئے اس کو تم اٹھا کر کھا لیں. چنانچہ وہ گھر سے نکلا اور نکل کر اس کی پہلی نظر پڑی تو ایک بہت بڑی پہاڑی سامنے تھی. اب اس نے سوچا کہ یہ پہاڑی میں اپنے منہ میں کیسے رکھ سکتا ہے، تو کسی نے کہا کہ تم کوشش شروع کرو اور آگے بڑھتے جاؤ. چنانچہ وہ آگے بڑھتا گیا، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا وہ پہاڑی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑی تک پہنچا تو پہاڑی ایک گڑ کی چھوٹی سی گلی بن گئی جس کو اس نے اٹھا کر منہ میں رکھا. یہ بھی کوشش میں شامل ہے کہ بظاہر جو کام بڑے مشکل نظر آتے ہیں اور ہماری ہمت شکن محسوس ہوتے ہیں، اگر آدمی کوشش شروع کر دے تو بالآخر وہ کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہی اللہ کے نزدیک مقبولیت کے لیے کافی ہے. چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ان کی کوشش کی پوری قدر کی جائے گی اور اس کا پورا بدلہ اور جزا دی جائے گی اگر وہ یہ کوشش اسی معیار پر کرے. اور دراصل ہمارا اختیار اسی حد تک محدود ہے، اس سے آگے انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی وسائل و ذرائع ہم کو حاصل ہیں ان میں صرف ایک چیز ایسی ہے کہ جو فی الحقیقت ہمارے اختیار میں ہے اور جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اپنی تزکیہ تربیت میں بھی، اپنے ساتھیوں کے تزکیہ تربیت میں بھی اور پوری تنظیم کے کام کے اندر بھی سب سے بڑھ کر جس بات کی فکر ہم کو کرنی چاہیے وہ وقت ہے. انسان سب سے پہلے سے سوال ہوگا وہ اس کے وقت کے بارے میں ہوگا. حدیث تو آپ کی تربیت گاؤں کی یقیناً اسٹینڈرڈ حدیث ہوگی
کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم نہیں اٹھائے گا جب تک کہ 5 باتوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں لیا جائے گا، اور اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں اس نے اس کو صرف کیا، یعنی وقت، اور وقت کی قدر و قیمت کا احساس اور وقت کے لمحے لمحے کے گزر جانے کا احساس جو ہے یہ دراصل تربیت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے، خواہ وہ دعوت کا کام ہو یا وہ تربیت کا کام ہو یا وہ غلبہ دین کا کام ہو یا وہ جہاد کا کام ہو، وہ اپنی تکمیل کے لیے وقت کا محتاج ہے۔ وقت کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، اور بہت ساری چیزوں کے بغیر ہو سکتا ہے، پیسے کے بغیر ہو سکتا ہے، مال کے بغیر ہو سکتا ہے، جسمانی صلاحیتوں کے بغیر ہو سکتا ہے، اندھے اور بہرے اور لنگڑے لولے بھی بڑے بڑے کام کر لے جاتے ہیں، لیکن جو کام نہیں ہو سکتا وقت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کی سب سے قیمتی اور سب سے بیش قیمت دولت ہے، اور اسی پر دراصل پورا امتحان ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اس عرصہ مدت کے اندر اس بات کو آزمائے کہ تم میں سے کون اس کو اچھے عمل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس وقت کے بارے میں جو بات ہم کو اپنے ذہن میں بھی بار بار تازہ کرنی چاہیے اور اپنے ساتھیوں کے ذہن میں بھی، وہ یہ کہ اس کا ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ انسان کے لیے لازوال نفع کا باعث بھی بن سکتا ہے اور حسرت و ندامت کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور یہ ذخیرہ ایسا ہے جس کو آپ کہیں بیلنس میں رکھ کے محفوظ نہیں کر سکتے۔ پیسہ آپ آج نہیں خرچ کریں گے، کل خرچ کر لیں گے، جسم کی قوتیں آپ آج نہیں استعمال کریں گے، کل کر سکتے ہیں، خون کا قطرہ آپ آج نہیں بہائیں گے، آپ کل شاید بہا لیں، لیکن جو کام آپ نے آج کے اس لمحے میں نہیں کیا وہ لمحہ دوبارہ کام کرنے کے لیے نہیں ملے گا۔ یہ ایک ایسا اثاثہ ہے اور ایسا سرمایہ ہے جو مستقل ضائع جا رہا ہے۔ چنانچہ تربیت کی اور دعوت کی ساری کوششوں میں یہ ایک مرکزی نقطہ ہونا چاہیے کہ وقت کیسے استعمال ہو رہا ہے اور صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کے جائزے کی بھی اور اس کے احتساب کی بھی اور اس کے لیے تو رخ متعین کرنے کی بھی اور اس کی اصلاح کی بھی کوششیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اسی لیے بہت سارے احادیث کے اندر جو احتساب کی تاکید کی گئی ہے اس میں عمل کے ساتھ ساتھ وقت کا احتساب بھی شامل ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو اسی لیے تعلیم دی گئی ہیں کہ آدمی جس کام کو بھی شروع کرے، وقت کا جو لمحہ بھی آئے، صبح آئے یا شام آئے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہو کہ آنے والی صبح کو اور آنے والی شام کو وہ صحیح طور پہ استعمال کرے، یعنی کوئی آنے والا لمحہ اس احساس و شعور کے بغیر نہ آئے کہ یہ ایک نعمت اور امانت ہے، اور کوئی جانے والا لمحہ اس احساس و شعور کے بغیر نہ جائے کہ یہ نعمت چلی گئی اور اب اس سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ پانچویں چیز جو بنیادی طور پہ اہم ہے اور جو ساری صلاحیتوں سے بڑھ کر ضروری ہے انسان کی تربیت تزکیے کے لیے، وہ یہ ہے کہ احسان کی صفت ہونی چاہیے۔ جب میں نے احسان کا لفظ بولا تو آپ نے یقیناً آپ کے ذہن میں وہ حدیث تازہ ہو گئی ہوگی جس میں کہ حضور نے جبریل علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور عام طور سے ہم اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھے یا کچھ اور بندگی کا عبادت کا ایسا کام کرے، اس طرح کرے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر۔ لیکن اگر آپ ذہن کو تھوڑی سی وسعت دیں تو پہلی بات ہے کہ بندگی کے معنی ہمارے نزدیک تو نماز تک محدود نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک تو زندگی کا ہر کام جو ہے وہ بندگی کا کام ہے۔ یہ نماز ہو یا روزہ ہو یا ذکر ہو، یہ تقریر ہو یا مضمون ہو، یہ اجتماع ہو اور اس کی صدارت ہو یا اس کا انتظام کرنا ہو، جو کام بھی ہے وہ بندگی کا کام ہے۔ یا اپنے ساتھی سے ملاقات ہو اور اس سے بیٹھ کر انٹرویو کرنا ہو، اس میں سے ہر کام جو ہے وہ بندگی کا کام ہے۔ یا بالآخر کسی ریاست کا انتظام چلا رہا ہے، یہ سارے کے سارے کام بندگی کے کام ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔
दूसरी बात यह है कि जो ये बात कही गई कि तुम इस काम को यूं समझ कर करो गोया कि अल्लाह ताला तुमको देख रहा है, तो इसके पीछे एक इसका हासिल है, और वो हासिल ये है कि जब आप किसी की आयत करदा जिम्मेदारी को इस तरह अदा करते हैं कि जिम्मेदारी जिसने आयत की है उसकी निगाहों के आप सामने हैं, तो फिर आपकी कोशिश ये होती है कि आप इसको बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे अंदाज में अंजाम, यानी खूब से खूबतर की तलाश होती है। तो यही दरअसल इसका असल हासिल है। ये नहीं है कि हम सिर्फ ये समझ लें कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, बल्कि फिर हमारी कोई पूरी कोशिश इस बात के ऊपर मरकूज हो कि जो काम भी हम बंदगी का कर रहे हैं, और हर काम बंदगी का काम है, वो काम हम इस तरह करें कि न सिर्फ ये कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, बल्कि वो काम हर लिहाज से अच्छे और बुलंद से बुलंद मयार के ऊपर जाकर पहुंचे। ये बड़ी ही जरूरी चीज है तरबियत के तज़किये के लिए, और इसी से दरअसल आप सीखते हैं। अगर आदमी अपने ऊपर काने हो जाए मयार के ऊपर, और जहां दुनिया के अंदर कनात बहुत आला सिफत है, वहां दीन के मामले में कनात जो है वो बहुत ही बुरी सिफत है। तो अगर आदमी काने हो जाए अपने बारे में कि जो काम मैं जिस तरह कर रहा हूं बस वही काम ठीक है और उससे बेहतर करने की जरूरत नहीं है, या उसको वो खूब से खूबतर की तलाश नहीं है, तो एक आदमी 100 तकीरें करने के बाद भी उसी मुकाम पर रहेगा जहां पर वो एक तकीर करके था, और 100 काम करके भी वो उसी मुकाम पर रहेगा जहां पर वो पहला काम करके। उसका 100 तकीरों से 100 कामों से तजर्बा, उसकी कैफियत, उसके मयार किसी चीज में इजाफा नहीं होगा। इसके मानी दरअसल ये है कि आप अपने से कभी सेकंड क्लास नताइज से आप मुतमईन हैं, बल्कि अपने से भी, और अपने से सबसे बढ़कर और सबसे पहले, और अपने साथियों से भी हमेशा फर्स्ट रेट परफॉर्मेंस, अव्वल दर्जे की कारकर्दगी का आप मुतालबा करें, उसकी तवक्को रखें, उसी की तरगीब दें। जो चीज हो उसको करने के बाद ये देखें कि इसको इससे बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। हाँ, वो बहुत छोटी जाती चीजें हों, एक तकीर की जिम्मेदारी हो, जैसा मैंने कहा, एक मजमून की जिम्मेदारी हो, एक इज्तिमा करने की जिम्मेदारी हो, या वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हों, पूरे पाकिस्तान की तहरीक को लेकर चलने की जिम्मेदारी हो, इससे भी बड़ी जिम्मेदारी कभी अल्लाह ताला दे, इसमें हमेशा ये एहसास और ये कैफियत, इसको बेहतर से बेहतर करना है और आला से आला मयार पर लेकर जाना है, ये बहुत जरूरी है। और मैंने जहां भी पस्ती का और नाकामी का सबब पाया है, उसमें एक बड़ा सबब यही पाया है अपने साथियों में, तो वो बड़ी जल्दी इस बात के ऊपर काने हो जाते हैं कि बस सेकंड रेट काम अगर हमने कर लिया, बस काम कर लिया, ये काफी है, इसकी कोई फिक्र नहीं है कि इसका मयार क्या था और मयार को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, और इसकी कोई तड़प और तमन्ना और आरजू नहीं है कि ये काम बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा। और फिर उसके बाद फिर आखिरी चीज जो है वो ये है कि जिम्मेदारी का एहसास और जिम्मेदारी को इख्तियार करना। इसलिए कि इन सारी कोशिशों के अंदर जो आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने नशोनुमा के लिए, अपने इर्तिका के लिए, और अपने साथियों को बेहतर बनाने के लिए और उनकी तरबियत रस्ती के लिए आप करेंगे, इसमें असल चीज ये है कि जितना आदमी के अंदर अपने काम की जिम्मेदारी का एहसास होगा, उतना वो उसके तकाजे भी पूरे करेगा, और उतना ही वो उसके लिए खूब से खूबतर की तलाश भी करेगा। और अगर काम की जिम्मेदारी का पूरा एहसास न हो, तो उसके बाद फिर ये होता है कि हम जिस मुकाम पर आज हैं उसी मुकाम पर कल भी रहते हैं, और उसी मुकाम पर परसों भी रहते हैं, और उसी एक मुकाम पर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वरना जो जिम्मेदारियां के हमारे सुपुर्द की गई हैं, उनमें से फिर मैं वही बात कहूंगा कि हाँ, वो जिम्मेदारी बहुत छोटी जिम्मेदारी हो, जो कि तंजीम और तरबियत और तहरीक के हवाले से आपके जिम्मे आ जाए, या वो अजीमशान जिम्मेदारी हो जिसको कि अल्लाह ताला ने शहादत अलन्नास के लफ्ज़ से ताबीर किया है कि सारे इंसानों के सामने हक की गवाही देना है। लेकिन ये जिम्मेदारी का एहसास जितना कल्ब के अंदर और दिल के अंदर मजबूत होगा, जितना ताज़ा होगा, जितना इसका शऊर होगा, उतना आपके अंदर इसकी इस्तेदाद और क़ुव्वत पैदा होगी कि आप उन चीज़ों पर अमल करें जिससे आप बेहतर बने और जिम्मेदारी को अदा कर सकें। और जब जिम्मेदारी का एहसास जो है अपनी जगह पर कमज़ोर हो या गायब हो, या सही एहसास ना हो अपनी जगह पर,
تو پھر آگے بڑھنے کے دروازے جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور راستے جو ہیں وہ مسدود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خوب سے خوبتر کی تلاش کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ وہ کیا ذمہ داری ہے جس کے لیے خوب سے خوبتر کی تلاش ہے، اور یہ ذمہ داری ہم کو اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن اس نے ہم کو جس مقام پر کھڑا کیا ہے، اور جیسا کہ ہم آگے کے کچھ گفتگوؤں میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، وہ اتنی عظیم الشان ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری پر اس نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کو فائز کیا، اور جو آدمی ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس کر لے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا اور تحریک اسلامی کا ساتھ دینا دراصل اس بات کا دعویٰ ہے اور اس بات کی ذمہ داری کو اختیار کرنا ہے کہ جو کام کہ اللہ کے رسولوں نے سر انجام دیا تھا وہ کام ہمیں انجام دیں۔ یہ ایک چیز مٹی کی ڈلی کو سونا بنانے کے لیے بالکل کافی ہے اگر یہ ذمہ داری قلب کے اندر پیدا ہو جائے۔ پھر آدمی رک نہیں سکتا، کمر کھول نہیں سکتا، کبھی اس کی ہمت پست نہیں ہو سکتی، کبھی وہ اپنے کام کو چھوڑ کے بیٹھ نہیں سکتا، اور کبھی اس کا کام ختم نہیں ہو سکتا، اور کبھی وہ اپنے کام نہ کرنے کی ذمہ داری اپنے ساتھیوں اور قائدین اور جماعتوں کے ساتھ ڈال کر الگ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ ذمہ داری تو وہ ذمہ داری جس کے لیے وہ دنیا میں بھی جواب دے انسانوں کے سامنے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دے، اور اس لیے بالکل یہ لازمی ہے کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ مسلسل سرگرم عمل رہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تربیت، تزکیہ اور دعوت کے عمل کی بنیاد ہیں۔ دعوت میں بھی جب آپ کسی کے پاس جائیں تو پہلے آپ کو فکر اس بات کی ہو کہ آپ اس کے اندر تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس کے اندر ارادے کی، عزم کی پختگی پیدا کریں، اس کو یہ بتائیں کہ اس کا کام کوشش کرنا ہے، اس کو خوب سے خوبتر کی تلاش کی دعوت دیں، اور اس کو کے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا کریں کہ جو اس کے اوپر عائد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمان بگڑے ہوئے مسلمانوں کو دعوت دی ہے اپنی طرف آنے کی، اس دعوت کا انداز اس سے مختلف ہے جو اس نے کافروں کے ساتھ اختیار کیا، اور اس دعوت کے انداز میں پہلا قدم ہی یہ ہے کہ اس نے ان کو ان کے مقام کا اور ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، یعنی ہدایت کی نعمت اور ساری دنیا کی نعمتیں اور تاریخ کی ساری نعمتیں، اور اس عہد کو پورا کرو جو عہد کہ تم نے میرے ساتھ باندھا ہے، اور پھر میں تمہارے ساتھ اپنا عہد پورا کروں گا۔ تو ہدایت کی نعمت کا احساس جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ سے عہد اور میثاق کی ذمہ داری کا احساس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ یہیں سے دعوت کا بھی نقطۂ آغاز ہے کہ جو قرآن نے اختیار کیا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اپنے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے، پوری امت کے لیے بالآخر ان کی شفا اور اصلاح کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اور انہی کی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔